آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے جو ٹیم ہم نے سلیکٹ کی ہے سب نے مل کر سلیکٹرز نے، اس میں بابر اعظم کیپٹن ہے، ابرار احمد، اعظم خان، فخر زمان، حارث رؤوف، حسن علی، افتخار احمد، اماد وسیم، محمد عباس افریدی، محمد عامر، محمد رضوان، محمد عرفان خان، نسیم شاہ، سائم ایوب، سلمان علی آغا، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی اور عثمان خان. یہ 18 ہم نے سلیکٹ کیے ہیں آئرلینڈ اور انگلینڈ کے لیے. 2 لڑکے جو ہیں وہ زمان اور اسامہ میر، ان کی جگہ 2 لڑکے ہم نے اور لیے ہیں. اس میں حارث رؤوف ہے، حسن علی ہے. اور پچھلی جو ہمارا نیوزی لینڈ کے خلاف ہم نے میچز کھیلے ہیں اس میں 17 کا اسکواڈ تھا، اس میں ایک ایکسٹرا ڈالا ہے، وہ آغا علی سلمان ڈالا ہم نے. رضوان پچھلی سیریز میں تو فٹ نہیں تھے لیکن کافی امپروومنٹ ہے. نہیں، تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں. رضوان پہ، حارث رؤوف کے اوپر، عرفان نیازی اور اعظم خان کے اوپر ان کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے. دیر از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دیئر فٹنس اور ہوپ فلی دے ول بی اویلیبل فار دا آئرلینڈ سیریز. اس وجہ سے وہ اس سیریز کا حصہ ہے. اور دوسرا بڑی یعنی کہ ٹیم نوس کی ہے انگلینڈ نے بھی، تو پاکستان کی ٹیم ذرا جو پچھلی سیریز گئی نیوزی لینڈ کو اتنے اچھے رزلٹ نہیں آئے پاکستان کو. تو یہ جو سیریز کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے بیفور دا ورلڈ کپ؟ اس میں آپ سارے میچ جیتے ہیں یا کم سے کم سیریز جیت کر ورلڈ کپ میں جائیں، اس کے چلے ذرا بتائیں. اچھا، اگر دیکھیں جو مجھے لگتا ہے کہ سیریز ہماری بڑی اچھی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ روٹیشن اور اتنی زیادہ ڈیبیو کرائے ہوں کسی بھی سیریز میں کسی ینگسٹرز کے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا تھا. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، رزلٹ پازیٹیو نہیں رہے، ڈرا تھے، لیکن پھر بھی بہت اچھے رزلٹ تھے کیونکہ ہم نے نئے لڑکے کھلائے تھے اور روٹیشن پالیسی کی ہے. اس سے پہلے کئی دفعہ بہت سی ویکس ٹیموں کے خلاف کھیلی ہیں ٹیمیں، لیکن کبھی بینچ اسٹرینتھ چیک نہیں ہوئی، لیکن اس بار ہوئی ہے. یہ خوشائن بات ہے اور انشاءاللہ اس طرح ہمارے پلیئر جو ہے کانفیڈنس بھی آئے گا اور نئے پلیئرز کا پتہ بھی چلتا رہے گا، بینچ اسٹرینتھ کا بھی پتہ چلتا رہے گا. نہیں، بہت ضروری ہے اور اس کے لیے یہ ٹیم بھی اناؤنس کی ہے اور انشاءاللہ سارے ہم اکٹھے ہیں اور اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں، بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا ورلڈ کپ کے لیے. یوسف بھائی، ورلڈ کپ کے لیے تمام ٹیموں نے اپنی جو ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں، تمام ممالک نے. پاکستان کے ابھی تک انتظار کیا جا رہا ہے. یہ بتا دیں کہ کب تک ہماری ٹیم کا اعلان متوقع ہے اور اس وقت کوئی فٹنس مسائل تو نہیں جس کی وجہ سے ٹیم کے اعلان میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ ہم 7 سلیکٹر ہیں، تو اب رزاق بھائی جواب دے دیتے ہیں آپ کو اس کا. جی یہی ہے، بولیں یہی بالکل سر. رزاق بھائی، تمام ممالک نے اپنی ٹیمیں اناؤنس کر دی ہیں ورلڈ کپ کے لیے. ہماری اب تک ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے. کوئی فٹنس مسائل کا ایشو ہے؟ کب تک ہماری ورلڈ کپ کے جو اسکواڈ ہے وہ بھی آپ لوگ اناؤنس کر دیں گے؟ دیکھیں، ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے آیا ہوا ہے اور ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. اور آئرلینڈ اور انگلینڈ کی جو سیریز ہے اس میں ایک تو ہمیں جو 18 کے اناؤنس کیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو بھی 19 یا 20 تاریخ کو ہمارے سارے جتنے پلیئر ہیں سارے 100% فٹ ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے ٹیم اناؤنس کرنے میں. میرا سوال وہاب ریاض صاحب سے ہے. وہاب صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی تک اگر ورلڈ کپ کے لیے تمام آسٹریلیا، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز جتنی بھی ٹیمیں اناؤنس کریں، تو آپ لگتا ہے جتنے زیادہ سلیکٹرز ہیں اتنے آپ کلیئرٹی نہیں ہے آپ لوگوں میں، ابھی تک آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے کون سے 15 اور کون سے 3 ٹریولنگ ریزرو رکھنے ہیں، اس وجہ سے شاید آپ ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کرنے جا رہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ سارے ایک پیج پہ ہیں. کیپٹن اور کوچ جو ہمارے گیری کرسچن ہیں، ان سے ہماری جو میوچل ہے وہ ساری ڈسکشنز وغیرہ ہو چکی ہیں. 1-2 فٹنس جس طرح حارث جو ہے، ہم لوگ وہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ انگلینڈ سیریز تک بالکل فٹ ہو جائے. اس کا ریہیب شروع ہو گیا ہوا ہے.
وہ بالنگ کر رہے ہیں نیٹس میں 8 سے 10 اوور روز کے کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے اس وجہ سے یہ 1-2 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اسکواڈ کو لیٹ اناؤنس کیا, تاکہ ہم جو 21 تاریخ کا میچ ہے انگلینڈ میں, اس کے بعد انشاءاللہ اپنی جو فائنل اسکواڈ ہے وہ انشاءاللہ کر دیں گے. اس میں ہم لوگوں کو ہر طرح سے کلیئرٹی سے 1 یا 2 لڑکے جن کی فٹنس کے ایشو ہیں ان کو بس ہم نے دیکھنا ہے. عالم زیب دی نیوز. یوسف بھائی, آئرلینڈ اور انگلینڈ ٹیم جا رہی ہے, وہاں کنڈیشنز ڈفرینٹ ہے. یو ایس سے جو رپورٹس آ رہی ہے اور میری بھی بات ہوئی, آج میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس میں یہ ہے کہ ایڈیلیڈ کا ایک کیوریٹر انسٹالیشن کرے گا پچز کا نیو یارک میں, جس میں پاکستان کو 2 میچز کھیلنے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ وکٹ ہوگی, باؤنس ہوگا, اور ہم کوشش کریں گے کہ بیٹسمین شاٹس بھی کھیلے اس پہ. جہاں پہ ڈلس ہے, ڈلس میں نیو بال کو سروائیو کرنا مشکل ہوگا اور وہاں سیم بھی ہوگا. تو یہ جو انگلینڈ اور آئرلینڈ کی جو سیریز ہے کتنا ہیلپ فل ہوگا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں یہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں, کسی نے دیکھی نہیں. جب تک کہ آپ سرفس پہ چلے نہ جائیں کسی کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے کبھی بھی وکٹ دیکھ کے آئیڈیا نہیں ہوتا جب تک کہ میں 2 بال نہیں کھیل لیتا تھا. تو باہر سے کچھ کہنا میرا خیال ہے بہت جلدی ہو جائے گا. اور سننے میں یہ آیا کہ آئرلینڈ والی وکٹ ہی نیو یارک میں آ رہی ہے جو ادھر بن رہی ہیں. تو وکٹیں اگر آپ دیکھیں اوور آل پوری دنیا میں دیکھیں تو T20 میں وکٹیں بڑی فلیٹ ہوتی ہیں, پیور بیٹنگ کے لیے ہوتی ہیں. کوئی ایک آدھی وکٹ ایسی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ ٹرن ہو جائے یا بہت زیادہ سیم ہو جائے, لیکن زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ 99% بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں, جس میں بیٹسمینوں کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے. بالر اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو بڑا اچھا کمبینیشن ہے ہمارا. ہر طرح کی وکٹ کے لیے, ہر طرح کی اپوزیشن کے لیے ریڈی ہے پاکستان ٹیم انشاءاللہ. یوسف بھائی, ساری ٹیمیں ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے اور پاکستان بھی, ہم نے ہوم سیریز کھیلی نیوزی لینڈ کے اگینسٹ. جو آپ نے ٹارگیٹ دیے تھے ٹیم کو, کیا انہوں نے فلفل کیے؟ آپ مطمئن ہیں کہ ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے پاکستان کی پریپریشن صحیح چل رہی ہے؟ کیونکہ ہوم سیریز میں نیوزی لینڈ سے ہم برابر کرتے ہیں ان کی ینگ سائڈ سے. اچھا دیکھیں, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے 5-6 پلیئر اسی ٹیم کے بڑی ٹیم میں بھی گئے ہیں, لیکن وہ 5-6 پلیئر نہیں بھی تھے. لیکن انٹرنیشنل ٹیم تھی اور ہم نے بھی نئے لڑکے کھلائے. ہم نے روٹیشن پالیسی بہت کی ہے تاکہ ہماری بینچ اسٹرینتھ چیک ہو. تیاری آپ دیکھیں, آگے بھی ہمارے پاس 3 میچ ہیں, پھر انگلینڈ کے بھی ہیں 4 میچز. تو تیاری تو چلتی رہے گی جب تک کہ ورلڈ کپ نہیں آنا. تو ہم اپنا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بہتر کمبینیشن ہوگا جو ورلڈ کپ میں ہم بھیجیں. یوسف بھائی, میرا سوال ابھی آپ نے کہا کہ باقی 3 آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں بیٹنگ وکٹیں ہوتی ہیں اور بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. قذافی اسٹیڈیم میں لاسٹ سیریز ہوئی, پاکستان ٹیم کی بیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی تھی. اور دوسرا سوال رزاق بھائی سے کر لیتے ہیں. رزاق بھائی, آل راؤنڈر پاکستان ٹیم میں نظر نہیں اس طرح سے آ رہے جس طرح ہونے چاہیے. رحاب بھائی سے ایک چھوٹا سا سوال ہے. بھائی عثمان, چلے عثمان کے بارے میں بتا دیجیے گا کہ وہ لکیلی کھیل رہا ہے کہ رضوان انفٹ ہے, ورنہ اس کی تو جس طرح کی پرفارمنس ہے جگہ نہیں بن رہی. سر دیکھیں, جب آپ انٹرنیشنل ارینا میں آتے ہیں نا ڈومیسٹک سے, تو اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینٹ گیم کا پریشر ہوتا ہے. عثمان خان کو ہم لوگ اس لیے لے کر آئے تھے کہ وی بلیو کہ ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئرز ان دا ڈومیسٹک سرکٹ. جو PSL میں ان کی پرفارمنسز نے بھی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے. فیلئر اور سکسیس یہ پارٹ آف دا گیم ہے. آپ کو ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کتنا جو ہے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. فار اس, اگر آپ عثمان خان کو دیکھیں آفٹر 2 میچ فیلئر, جس طریقے سے انہوں نے تیسرے میچ میں آ کے اپنا انٹینٹ دکھایا. کوئی بھی پلیئر اگر ہوتا تو وہ 2 میچز کے بعد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیو کرے اور تھوڑا سا لمبا کھیلے اور اپنی باری کرے, اپنے رنس کرے. لیکن جو ٹیم کا پلان تھا وہ اس کو دیا گیا, اور اس کے بعد چوتھے جو T20 میچ میں اس کی بڑی ایک یوزفل اننگس تھی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے گریٹ ٹیلنٹ, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں. کوئی بھی فلوک سے نہیں آیا یہاں پہ, پرفارمنسز سے آیا. یہ پاکستان کی ٹیم ہے اور ہم لوگوں کو جو بہتر لگا ہے ہم اس کے ساتھ اسٹک کریں گے. اور آئی تھنک عثمان ہیز اے ویری گڈ پوٹینشیل ان ہم ٹو ریپرزینٹ پاکستان. یار اس کا چھوٹا سا سوال کا جواب یہ ہے کہ جو پریس کانفرنس میں بابر اعظم بھی آئے تھے, انہوں نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہماری بیٹنگ پوٹینشیل پہ نہیں کھیلی. سو آئی تھنک کہ یہ جو ہماری غلطیاں وہ ہم لوگوں نے ریئلائز کی, اور انشاءاللہ آگے جا کے ان کو بہتر کریں گے.
میرا سوال تھا سیم ایوب کو دیکھ لیں یا اعظم خان کو یا انفیکٹ عثمان خان کو, آپ سب لوگوں نے پاکستان سپر لیگ کی پرفارمنسز پہ, کیونکہ انٹرنیشنل پرفارم نہ وہ نیوزی لینڈ میں جا کے کر سکے نہ وہ یہاں نیوزی لینڈ میں یہاں لاہور میں پرفارم ہو سکیں. اسامہ میر ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھے پاکستان سپر لیگ کے, اور اب ان کو اب حسن علی جو کہ شاید پچھلے 1-1.5 سال سے اسی سلیکشن کمیٹی ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہی تھی, اسامہ کو ریپلیس کر دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے اسامہ اب آپ لوگوں کے پلان میں نہیں ہے, اور ڈراپ کرنے کی ریزن کیا تھی؟ آپ لوگ آپ دے دیں. دیکھیں پہلی بات تو سیم جو ہے نا پوٹینشیل وائز بہت اچھے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ نیوزی لینڈ میں اور یہاں پہ جس طرح کا ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے ان سے وہ ہم ویسا نہیں کر سکے, پر پھر بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گے. ایسے پلیئر کو ایک میچ چاہیے ہوتا ہے کانفیڈنس کے لیے. اور دوسرا سامہ کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے اس نے ہائیسٹ وکٹس لیے ہیں پی ایس ایل میں, اور ہمارے پاس دیکھیں شاداب ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی کیٹیگری کے پلیئرز نہ لے کے جائیں. اب اس لیے ابرار کو ہم نے ریپلیس کیا ہے, سامہ پہ لے کے آئے ہیں, تو اب ہمارے پاس مسٹری بولر بھی آ گئے ہیں اور شاداب بھی ہیں, تو یہ ریزن. حسن علی کا یہ بتا دیں کہ حسن علی پہلے سے کنسیڈریشن میں تھے, وہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے تھے, ان کا کانٹریکٹ تھا. آئی تھنک کہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا تھا کہ ہمیں ایک ایکسپیرینس بالر چاہیے تھا مڈل میں جو کہ حارث رؤف کی شکل میں ہے, اور حسن علی جو ہیں وہ ایز اے بیک اپ ہیں حارث رؤف کے, اور یہ کلیئرٹی حسن علی کو بھی دی گئی ہے. سو ہوپ فلی اگر حارث فٹ ہو جاتے ہیں تو ہی ول بی آر فرسٹ پریفرنس. سو اوبیسلی اتنا بڑا کمپٹیشن ہے حسن کا, ہم نے دیکھا آئی سی سی کمپٹیشن میں ہی ہیز بولڈ ریلی ویل, ہی از ایکسپیرینس اینڈ وی نیڈ دیٹ ایکسپیرینس ان دا مڈل آرڈر. سو دیٹس وائی حسن علی از ایز اے بیک اپ فار حارث رؤف. سر مجھے بتا دیں کہ جیسے ہم نے روٹیشن پالیسی اپنائی تھی نیوزی لینڈ سیریز کے اندر, اور اتنا اچھا ہمیں زیادہ ہمارے جتنے پہلے میچز تھے اس میں ہم ہار بھی گئے, ایک میچ ہم جیتے ہیں صرف, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہم آئرلینڈ سیریز میں اور انگلینڈ کی سیریز میں بھی روٹیشن پالیسی اپنائیں گے اور پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے اس طرح سے ہم تیار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو یہ ہم بتا دیں کہ اوبیسلی جو رزلٹ ہم چاہتے تھے نیوزی لینڈ سیریز میں وہ ہم ایز اے ٹیم اچیو نہیں کر سکے, اینڈ وی اون دیٹ, یہ سلیکشن کمیٹی اون دیٹ رسپانسبلٹی, دیٹس وائی وی آر ہیئر ایز ویل. گوئنگ فارورڈ دیکھیں کمبینیشنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیر از نو روٹیشن. جب ہم روٹیشن کر رہے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کو فیلئر بھی دیکھیں گے اور ہم لوگ سکسیس بھی دیکھیں گے. اوبیسلی اگر آپ دیکھیں عثمان خان جو ہے وہ ان کا ڈیبیو تھا, 3 لڑکے ہمارے انفٹ ہو گئے ڈیورنگ دیٹ ٹور, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے تھے بالنگ میں بھی ہمارے پاس ینگ ہے, عباس اور زمان جو تھے دے دا ینگسٹ بالرز, ہم نے ان کے اوپر پرسسٹ کیا. سو جب آپ کو ایک ٹیم بنانی پڑتی ہے, آگے ورلڈ کپ ہے, جب آپ کو کمبینیشن دیکھنا پڑتا ہے تو یو ہیو ٹو فائنلائز کہ آپ کا بیسٹ کمبینیشن کیا ہوگا. اس کے لیے وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ہارنا از ناٹ دا وے, بٹ ایٹ لیسٹ ٹرائنگ از واٹ دے آر ٹرائنگ دا بوائز, وہ ہمارے لیے بہت ضروری تھا. اور انشاءاللہ آئرلینڈ سیریز میں, انشاءاللہ انگلینڈ سیریز میں یو ول سی ہوپ فلی کہ جو ہمارا بیسٹ کمبینیشن دیٹ ول پلے اینڈ دیٹ ول بی دا پارٹ آف دا ورلڈ کپ اسکواڈ ایز ویل. السلام علیکم. وہاب بھائی, ورلڈ کپ بہت قریب ہے اور ایکسپیریمنٹ بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں. جس طرح اوپننگ پیئر کی اگر بات کر لیجیے, بابر سائم, پھر بابر رضوان یا پھر فخر کو ایڈ کر لیا جاتا ہے کبھی کبھی, تو ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. کیا سمجھتے ہیں بابر اور رضوان سائم ہی جو ہے ورلڈ کپ کے لیے اوپننگ پیئر ہوں گے؟ اور سیکنڈ یوسف بھائی آپ سے ہے, مڈل اوور میں آ کے پاکستان کی 700 اوور سے لے کے 15 اوور تک آ کے رن ریٹ بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں اگر لاسٹ 5 اوور میں اگر ہم تھوڑی کوشش کرتے ہیں ٹارگیٹ کو بڑا کرنے کی تو ہم 170 180 کی تک جاتے ہیں. تو مڈل اوور میں کیا ورکنگ ہو رہی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے؟ میں دیکھیں فرسٹ آف آل آپ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کہہ کے بھی ہم اس کو, روٹیشن از دا بیٹر ورڈ دین دا ایکسپیریمنٹ. ایکسپیریمنٹ ایسا لگتا ہے جس طرح ہم لوگ کچھ خراب کر رہے ہیں. روٹیشن از سم تھنگ وچ وی بلیو ان کہ ہمیں کرنی چاہیے, اور آج یہ ٹرینڈ ہم شروع کر رہے ہیں. آج سے پہلے یہ روٹیشن کا ٹرینڈ نہیں تھا, اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ چاہے چھوٹی ٹیم ہو اس میں بھی ہماری مین اسٹرینتھ کھیلتی ہے, اور اگر بڑی ٹیم ہو تو اس میں بھی مین اسٹرینتھ کھیلتی ہے. جہاں تک رہ گئی آپ کی بات کہ جی ہم کبھی سیم اور بابر کو کرواتے ہیں, کبھی رضوان اور بابر کو کرواتے ہیں. دیکھیں جب آپ ٹیم بناتے ہیں نا تو یو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے جو مین پلیئر ہے یا جن پلیئرس پہ آپ زیادہ اپنے آپ کو یا ٹیم ڈپینڈ کر سکتی ہے, وہ نو ڈاؤٹ اس وقت بابر اور رضوان ہے, اور ان دونوں کا ٹیم کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے. دیٹس وائی وی نیڈ سم بڈی ایٹ دا اسٹارٹ, رادر بابر اور رادر رضوان, جو سیم کی شکل میں ہمارے پاس ہے, کہ جس کو ہم لے کے جائیں, روٹیٹ کر سکے, وہ اسٹرائک جو ہے وہ زیادہ اٹیکنگ پلیئر ہے وہ اٹیک کر سکے, اور اس کے بعد مڈل آرڈرز میں جہاں پہ ہمیں پرابلم آتی ہے وہاں پہ ہمارا ایک ایسا مین پلیئر ہو جو ٹیم کو لے کے چل سکے. سو آئی تھنک دس از آل پارٹ آف دا پلاننگ. اگر ہمیں کہیں پہ یہ بھی لگے گا کہ اگر ہمیں چینج کرنا پڑا آگے جا کے تو ہم وہ بھی چینج کریں گے. وی آر ورکنگ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا ٹیم, اور جو بہتر ہوگا ہم وہی کریں گے. میرے سے آپ کا کویشچن تھا, بڑا زبردست کویشچن ہے, اور ڈیٹا میں ساری چیزیں ہیں, اور اس پہ ہماری بات بھی ہوئی ہے,
اور اس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. اس کے لیے میں نے ابھی بھی جو میچز ہو رہے تھے اس کے دوران جو پریکٹس سیشن تھے اس میں کچھ ایسی شاٹیں ہیں جو ہمیں کھیلنی چاہیے مڈل اوور میں. انوویشن کرنی چاہیے. یہ 7 سے 15 یا 20 اوور تک آپ کو ایسی شاٹس کھیلنی ہے. اسکوپ ہے, ریمپ ہے, سیدھی الٹی سویپ شاٹ ہے, ایکسٹرا کور سیدھی بالکل اسکرین میں مارنی چاہیے اگینسٹ اسپنرس کے, کہ یہی اوورز ہیں جہاں پہ ہم نے رنس کرنے. اور یہ پلان کیا ہوا ہے میں نے, اور یہ میں نے ہیڈ کوچ کو بھی بتایا تھا. ہم نے اس پہ کام بھی کیا تھا تھوڑا سا, چونکہ پہلے یہ ہوا نہیں ہوا تو اب نئی چیز ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ بہت کم لڑکے ہیں جو سویپ شاٹ کھیلتے ہیں, نہ سیدھی الٹی دونوں نہیں کھیلتے. یہ چیزیں ہم نے کروانی اور انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اور ایگزیکیوٹ تو انہوں نے کرنا ہے, ہم کروا سکتے ہیں. جیسے کویشچن آپ کر رہے ہیں, کام اندر ہم نے کرنا ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ جب تک آپ فیلئر کو ذہن میں رکھیں گے نا تو کوئی چیز بھی آگے نہیں چل سکتی. ہم نے فیلئر کے بغیر کرکٹ کھیلنی ہے. کوئی بھی کرکٹ کھیل رہے ہیں, 1 ڈے T20 ٹیسٹ, ایز اے بیٹسمین میں بتا رہا ہوں کہ جب میرے دل میں یہ ہوگا میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو میں آؤٹ ہو جاؤں گا. اس طرح کی کرکٹ ہم نے نہیں کھیلنی. اور انشاءاللہ یہ لڑکے آگے چل کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ کوشش ہم کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی آگے. یہ میرا سوال وہاب ریاض سے ہے. حارث رؤف جو ہیں وہ فارم اور فٹنس کے مسائل کا شکار تھے, اور انجری پھر ظاہر ہے PSL میں ان کی ہوئی. اب کوئی ایسی انہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی کہ ہم طے کر سکیں کہ وہ ردم میں ہیں یا نہیں. بالکل آئی ڈو ایگری ود یو جی. اور دیکھیں جس طریقے سے اس نے بالنگ شروع کر دی ہے, اس کے بالنگ لوڈز جو ہیں وہ ہم نے اسٹارٹ کر دیے ہیں, وچ از اے ویری پازیٹیو سائن. اسی وجہ سے ہم حسن علی کو پیچھے لے کے آئے. یہ بات بالکل ہمارے ذہن میں ہے. اف وی فیل لائک کہ اگر اس کے ساتھ اس کے پیچھے اتنی گیم وہ میچز نہیں ہیں یا میچ فٹنس نہیں ہے یا وہ اسٹرگل کریں گے, سو دیٹس وائی وی ہیو اے بیک اپ آف حسن علی. سو یہ چیز ہمارے نظر میں ہے, ہم آلریڈی اس وجہ سے حسن علی کو لے کر آئے ہیں. وہاں بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایز اے سینئر ٹیم مینیجر پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہے ہیں, اور کیا فرق دیکھتے ہیں اپنے ٹیم مینیجر بننے کے بعد, سینئر ٹیم مینیجر بننے کے بعد کیا چینجز آئی ہیں ٹیم میں, کیسا ماحول ہے, اور روٹیشنل پالیسی جو ہے وہ آئرلینڈ انگلینڈ کے ٹور میں بھی اپلائی کی جائے گی ورلڈ کپ سے پہلے؟ دیکھیں ایز اے مینیجر یو نو آبویسلی کافی چیزیں جو ہم بہتر کر رہے ہیں, اور آبویسلی سب سے پہلے تو کمفرٹ لیول جو ہے پلیئرس کا وہ بہت ضروری ہے. ان کے ذہن سے یہ چیزیں, جس طرح یوسف بھائی نے کہا کہ ایک ڈر ہے, جو چیزوں کا کہ فیلئر کا ڈر ہے, وہ نکالنا ہے. آئی تھنک جو کمیونیکیشن ہے دیٹ از دا میجر پارٹ. تو کمیونیکیشن کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو جو ایک ٹیم کی یونٹی کی ہم بات کر لیں, یا ہم اس طرح کر لیں کہ ان کو اکٹھا کرنا, ان کو ایک ایسا ماحول دینا جدھر وہ فریلی اور فیئرلیسلی کرکٹ کھیلے. تو آئی تھنک دیٹ از واٹ آئی ایم ڈوئنگ آل اراؤنڈ دا ٹیم, تاکہ یو نو اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر لڑکوں سے بات کرنا, ٹرائنگ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, وہ چیزوں میں ہے. اور جہاں تک رہ گئی آپ کا دوسرا سوال تھا روٹیشن پالیسی, دیکھیں آئرلینڈ کی ٹیم ہمارے پاس ہے. موسٹ پروبیبلی آئی تھنک اگر ہمیں ضرورت پڑی کوچ اور کپتان کو, اگر یہ فیل ہوا کہ ہمیں کچھ چینجز یا اس میں بھی کرنی ہے, تو ہم اس میں بھی ضرور کریں گے, ڈپینڈنگ اپون کہ کوچ اور کپتان کے سوچتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ میں ٹیم انہوں نے کھلانی اور وہ لڑواتے ہیں. تو آئی تھنک جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا, اور جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا. جی وہاں صاحب ڈیفینیٹلی آپ نے جو بیسٹ اویلیبل کھلاڑی تھے اس میں سے یہ ایک اسکواڈ بنایا ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے یہ جیت کے آئے. سوال میرا یہ تھا کہ آپ نے تو ٹیم دے دی, اب آپ کی ان پٹ کتنی ہوگی فائنل اسکواڈ میں, چونکہ فائنل جب 11 کھیلتی ہے تو وہ پھر پرفارم کرتی ہے, اور باقی جو ظاہر سے وہ تو بینچ پہ بیٹھیں گے, لیکن یہ اچھا ایک کمبینیشن ہے. 11 میں کتنا آپ کا ان پٹ ہوگی؟ دیکھیے یہ چیز میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں, جو پلینگ 11 ہے دیٹ ہیز ٹو کم فرام دا کوچ اینڈ کیپٹن, دیٹس اٹ. ہم لوگ اگر چاہیں کوئی اگر وہ ہمارے سے پوچھے کسی چیز کے اوپر تو ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں, ادروائز دس از ٹوٹلی دیئر ڈومین, یہ ہماری ڈومین نہیں ہے. یوسف بھائی آپ سے اور رزاق بھائی سے کویشچن ہے, ایک ہی کویشچن ہے. بابر اعظم نے 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی کپتانی کی, پھر 2023 میں بھی کی, اور اب 2024 کے ورلڈ کپ کے اندر بھی کپتان وہ بن کے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کتنا چینج آپ نے ان کی کیپٹنسی میں دیکھا ہے اس نیوزی لینڈ سیریز کے اندر, اور آپ کیا ان کو رائے دیں گے, کیونکہ ہم نے فائنل لاس کیا تھا T20 ورلڈ کپ کا, اور پھر 50 اوور ورلڈ کپ اچھا نہیں رہا, ایشیا کپ کے بھی ہم فائنل تک نہیں پہنچ سکے تھے. تو ایسا کیا لیک کر رہے ہیں وہ بابر اعظم جو اس ورلڈ کپ کے اندر وہ اس کو دور کر سکتے ہیں اپنی ان غلطیوں کو؟ دیکھیں
अगर आप देखें पॉजिटिव चीज़ कि फ़ाइनल वर्ल्ड कप खेला 2022 में, एशिया कप का फ़ाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीते, बाबर आजम कप्तान था. हाँ ठीक है, 15 वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई बॉर्न कैप्टन होता है, सीखता है. हर इंसान ने सीखना है ग्राउंड में. आप ये ज़रूर कह सकते हैं उसको 3 साल उसने कप्तानी की, अब दोबारा उसको मिली है. मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर चीज़ें की उसने इस सीरीज़ में, और इंशाल्लाह जिस तरह वो चीज़ें लेके चल रहा है, लर्न करने की कोशिश कर रहा है, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको हर चीज़ में इंशाल्लाह. देखिए सीधी बात यह है कि जो पहले पॉलिसीज थी अब वो बदल गई है. अब जो 4 सेलेक्टर हैं, 5 में ला गई है ये मीडिया की तरफ से. ग्राउंड में इसमें बोले. हेलो हाँ जी. देखिए सिस्टम काफ़ी चेंज हो चुका है. अगर आप पिछले 4-5 साल पहले की बात करें बाबर आजम की, और अभी जो है ना काफ़ी चेंजिंग आई है. और जैसे एक सिलेक्शन कमेटी बदल गई है और कोचेज़ भी बदल गए हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम एक पेज पे रहें और बाबर आजम जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए कप्तानी की तरफ से, और कहीं भी उसको प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम भी उनसे बात करते हैं. तो उसने काफ़ी कुछ इस सीरीज़ में सीखा है. और जो रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो पहले ये नहीं होता था. तो पहले एक साइड की तरफ थी सारी चीज़ें, अब काफ़ी चीज़ बदल गई है. अब जो है हम सब एक पेज पर हैं. हमारा मकसद यही है कि टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम अच्छा प्लेयर को यूटिलाइज़ करें. यूसुफ, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने होम सीरीज़ खेली, हमारे पास नायब कप्तान हमने अनाउंस नहीं किया था. अब आयरलैंड और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ है उसके लिए नायब कप्तान अनाउंस किया जाएगा, या अभी भी वेट किया जाएगा कि वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस करें? दूसरा ये कि जो हेड कोच हैं वो आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे या इंग्लैंड में? अच्छा, लाइटर नोट पे हमारी मर्ज़ी, हम अनाउंस करें या ना करें. लेकिन ये अभी देख रहे हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं हम. इंशाल्लाह कर देंगे, जल्दी कर देंगे. और मेरा ख्याल है गैरी इंग्लैंड में शायद हमें ज्वाइन करेगा. मतलब बुरा तो नहीं बनाया, लाइटर नोट है. अजहर भाई हैं. गैरी से तो बातचीत चलती रहती है, इन्वॉल्व है वो हर चीज़ में. फिज़िकली नहीं है अभी, उस पर अजहर भाई की उससे बात होती रहती है.